اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جی، پھر اس کے بعد سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کے بعد بیوی کا حق اور اولاد کا حق کیسے تقسیم ہوگا ان کے گھر کا۔ پھر اسی میں یہ بھی سوال ہے کہ کیا لے پالک بیٹے کا بھی حق ہے اس گھر میں۔ وراثت، اس کی تفصیلات اللہ تعالیٰ نے خود تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں بتا دیا ہے۔ کوئی بھی آدمی جب فوت ہوتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، تو اس کے وارث کون کون ہوں گے؟ جیسے ماں باپ، یہ بھی وارث ہوں گے۔ اگر کوئی آدمی فوت ہو گیا، ان کے ماں باپ زندہ ہیں، ان کو بھی وراثت میں حصہ ملتا ہے۔ بیوی اور بچے، ان کو بھی حصہ ملتا ہے۔ اگر باپ نہیں ہے، ماں ہے اور بیوی ہے اور صرف بیٹیاں ہیں، اور ان کے علاوہ اگر بھائی وغیرہ بھی ہیں تو ان کو بھی حصہ ملتا ہے۔ لیکن اگر ایک بیٹا بھی رہ گیا تو پھر کسی بھائی، چاچا، اس طرح کے رشتہ داروں کو کوئی حصہ نہیں ملتا۔ تو اب یہاں یہ جو سوال ہے تو یہ بہت ہی مجمل، یعنی کہ تفصیل کے ساتھ نہیں بتایا گیا ہے کہ کتنی اولاد ہے، لڑکے کتنے ہیں، لڑکیاں کتنی ہیں، یہ تو کچھ نہیں بتایا گیا۔ تو میں اسی طرح سے جواب دے سکتا ہوں کہ اگر کوئی اور ان کا وارث نہیں ہے، ماں باپ نہیں ہیں، جو آدمی انتقال کر گیا ہے اس کی صرف بیوی ہے اور اس کے بچے اگر کوئی لڑکا نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، صرف بیٹیاں ہیں، تو ایسی صورت میں اگر ایک بیٹی ہے تو اس کو باپ کی جائیداد میں سے آدھا حصہ، مگر وہ بھی کب؟ جبکہ بیوی کا حصہ پہلا نکالا جائے گا۔ شوہر کے انتقال کے بعد بیوی کا حصہ، اور وہ حصہ ہوگا یعنی کہ 8 حصے میں سے ایک حصہ۔ جو جائیداد اس کی ہے، جو گھر وہ چھوڑا ہے، اس کی ویلیو ہے، یا اس کو جگہ ہی کے حیثیت سے تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو 8 حصوں میں تقسیم کر کے 8 میں سے ایک حصہ بیوی کو دیا جائے گا اگر اس کی اولاد ہے اس صورت میں۔ اب یہ اولاد اگر ایک ہی بیٹی ہے تو بیوی کا حصہ دینے کے بعد باپ کی جائیداد میں سے بیٹی کو باقی کے جتنا بھی ہے اس میں سے آدھا ایک بیٹی کا ہو جائے گا۔ اب کوئی دوسرے اور وارث نہیں ہے، یعنی کہ بیٹا یا ماں باپ وغیرہ، تو ایسی صورت میں جو بھائی بہن وغیرہ فوت ہونے والے آدمی کے ہوں گے تو وہ وارث ہوں گے۔ اگر ایک سے زیادہ بیٹیاں ہیں، 2 یا 2 سے زیادہ، صرف بیٹیاں، تو ایسی صورت میں بھی ماں کا حصہ تو یعنی کہ بیوی کا، مرنے والے کے جو بیوی ہے اس کا حصہ وہی 8واں حصہ ہوگا، اور 2 یا 2 سے زیادہ جو بیٹیاں ہوں گی ان کے لیے 2/3 بیوی کا حصہ، 8واں حصہ نکالنے کے بعد جتنی جائیداد بچ جاتی ہے اس میں سے 3 حصے کر کے 2 حصہ بیٹیوں کا ہوگا۔ اب چاہے 2 بیٹی ہوں یا 6 بیٹیاں ہوں، اسی 2 حصے میں سب برابر برابر تقسیم کریں گی، اور ایک حصہ جو باقی رہ جائے گا پھر وہی بھائی بہن وغیرہ مرنے والے کے اگر موجود ہیں تو ان کو وہ حصہ جائے گا۔ اگر اولاد کے اندر بیٹا بھی ہے، ایک بیٹا بھی اگر ہے، تو ایسی صورت میں ایک بیٹا ایک بیٹی ہے سمجھیے، اگر یہ صورت ہے تو ایسی صورت میں بیوی کا حصہ وہی 8واں نکالنے کے بعد جو بچی ہوئی جائیداد ہوگی اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، 2 حصہ بیٹے کا اور 1 حصہ بیٹی کا، اور کوئی دوسرا وارث نہیں ہوگا۔ اگر ماں باپ وغیرہ نہیں ہے تو اس صورت میں یہ تقسیم کا طریقہ ہوگا۔ مطلب یہ کہ شریعت ہم کو یہ بتاتی ہے کہ بیٹا اور بیٹی اگر ایک ساتھ ہوں گے تو اس صورت میں بیٹیوں کو بیٹوں کا آدھا حصہ ملے گا، بیٹوں کو ڈبل ملے گا اور بیٹی کو 1 حصہ ملے گا۔ جتنی بھی اولاد ہوگی اسی حساب سے، اگر سمجھیے کہ 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں تو ایسی صورت میں
بیوی کو دینے کے بعد کا جو حصہ رہے گا اسے 6 حصوں میں تقسیم کر کے ایک ایک بیٹی کو ایک ایک حصہ اور ایک ایک بیٹے کو 2 حصہ دیا جائے گا۔ تو یہ جو نا حساب ہے اس کا، اس حساب سے آپ اپنی جو نا کیا ہے وارث کون ہیں، کتنے بیٹے ہیں، کتنی بیٹیاں ہیں، ان کا جو نا حساب کر کے تقسیم کر سکتے ہیں۔ اگر سمجھ میں نہیں آتی ہے بات تو پوری تفصیل لکھ کر بھی آپ دے سکتے ہیں، تو اس کی بھی انشاءاللہ وضاحت کی جائے گی۔